بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 9-10 محرم کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی وہ گھر اسی وقت کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے۔ آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 9-10 محرم کو جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی وہ گھر رحمتوں برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو 9-10 محرم کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ نہ پڑھ لے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں بزرگوں کے لیے ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے۔ ڈپریشن کسی بھی وجہ سے ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ ڈپریشن کی نظر ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ڈپریشن ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان رزق کی کمی کی وجہ سے سوچ وچار میں چلا جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے، رکاوٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے، کاروبار میں مسائل کے لیے، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے 9-10 محرم کو یہ ایک وظیفہ، ایک ایسی صورت آپ کے حوالے کروں گی جو گھر کے بچوں کو زبانی یاد ہے۔ کتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ نیا سال شروع ہوتے ہی صرف اس صورت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ نیا سال نئی خوشیاں لے کر آئے گا۔ نئے سال کی 9-10 محرم کو جو سورج نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کی رحمتوں برکتوں کی فضیلت برکت سے آپ کی نسلوں کو رنگ دے گا۔ محرم الحرام اللہ تعالیٰ کے معتد فضائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے پہلی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یہ مہینہ سال کے 4 محترم اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا اور انہیں حرمت والے قرار دیا، نیز ان کی عزت اور حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابلے میں افضل ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ میرے بہت سے بہن بھائی جو قرض دار ہیں، مصیبتوں کا شکار ہیں، اور جب قرض سر پر منڈلاتا ہے تو جینا حرام کر دیتا ہے، زندگی کو تباہ برباد کر دیتا ہے، لیکن یہ صورت پڑھنے والے پر میرے رب کا خاص کرم ہوگا۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتوں کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، 9-10 محرم کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پریشانی مصیبت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگو گے مل جائے گا۔ صرف یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ صورت عظمتوں والی صورت ہے۔ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ نہیں ہوتا، ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، وہ صرف ایک بار یہ صورت پڑھ کر سو جائیں۔ میں یقین کامل سے کہتی ہوں کہ آپ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکیں گے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آپ کی وہ پریشانیاں جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہی، جو کئی سالوں سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ وظیفہ پڑھ لے، اگر نہ پڑھا تو پچھتاؤ گے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ ناظرین، نیا سال شروع ہوتے ہی 9-10 محرم کو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ اس کی قدر و قیمت کو چاہتے ہو تو یہ چھوٹی سی صورت، یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتائے گئے طریقے سے آپ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ میرا بنایا ہوا وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ تو رب کعبہ کے کلمات کا ہے۔ رب کعبہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ان الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قرآن مجید کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اگر آپ بھی قرآن مجید کی عظمتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے گی وہ گھر اربوں نہیں کھربوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنہ میں رحمان اور رحیم دونوں اسی صفت کے ترجمان ہیں، اور اس میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموم، تسلیل اور دعا سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بول سے کیے جاتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان سب پر مہربان اور رحیم بہت مہربان ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت الرحمن کے نام سے موسوم ہے جس کو قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کی سماعت اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی مقامات پر گناہ گاروں گناہوں اور جہنم کے سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ تمہارا رب بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیرایوں میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور بعض اوقات بندوں کی بہت چھوٹی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی رحمت سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی رحمتیں بے بہا ہے، وہ جب چاہے جس پر چاہے اپنا کرم کر دے۔ آپ نے اپنے رب کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے اس کے گھر میں کبھی رحمت و برکتوں کی کمی نہیں رہتی۔ اللہ والو، اس وظیفے کی، اس اعمال کی بہت سی برکات ہیں۔ اگر نئے سال میں اپنی ہر مصیبت پریشانی سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کی بندشوں سے، غربت اور مفلسی سے نجات چاہتے ہو تو 9-10 محرم کے دن یہ سورت پڑھ کر دیکھیے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ موقع ایک بار ملا ہے تو لاپرواہی مت کیجیے۔ یہ دنیا یہی موجود ہے، یعنی دوستی یہی موجود ہے۔ صرف اس سال کی 9-10 محرم کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ ایک بار پڑھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ دن بڑا انمول ہے کیونکہ یہ 9-10 محرم ہے۔ اگر آپ ایک کامیاب زندگی، ایک ہنرمند زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور رب کعبہ کی رحمت و برکتوں سے مالا مال زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار مصلی پر بیٹھ کر پڑھ کر پھر اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد کوئی بھی ہے، گاڑی، دولت، شہرت، جو کچھ بھی چاہیے، جو کچھ بھی آپ کے معاملات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہترین ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب رب سے انعام لینے کا وقت ہے۔ اب وہ سورت پڑھنے کا وقت ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو کھول دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 9-10 محرم کو 3 بار سورت کوثر پڑھنی ہے۔ 3 بار آپ نے سورت کوثر پڑھنے کے بعد سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے نماز میں جس کا پڑھنا ضروری ہے۔ سورت فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں رب سے التجا بھی ہے اور رب سے معافی بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے، رب کا شکر بھی ہے۔ خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ 9-10 محرم کو جس گھر میں یہ سورت فاتحہ پڑھ لی جائے گی، سورت فاتحہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، میں یقین سے کہتی ہوں کہ جس گھر
گھر میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے۔ خدارا آپ نے ان دنوں میں اپنے گناہوں کی سوچی توبہ کرتے ہوئے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر تعوذ، تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد جس کا جو بھی ہے، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائے اور زبان پر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھتے چلے جائے۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 2 سے 4 منٹ 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہی 4 سے 5 منٹ آپ اور آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ اللہ والوں، 9-10 محرم کے دن صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر اور 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے رزق مانگو گے مل جائے گا، دولت مانگو گے مل جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے مل جائے گا۔ یہ 7 سمندروں سے بھی بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اور وہ رب کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور یہ نام اتنا خاص ہے کہ اس نام کی خود اللہ پاک نے قسم کھائی، میرے رب نے قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی برکت سے، اس نام کے ذکر سے جو کوئی رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ پاک نے قسم کھائی کہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھا وہ آپ نے سورۃ کوثر کا، دوسرے نمبر پر سورۃ فاتحہ کو پڑھا، سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کعبہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ یا فتاح وہ نام ہے، وہ مبارک نام ہے جس کی رب نے قسم کھائی ہے، اور اگر آپ بھی اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ رزق اور دولت سے جولیاں بھر جائیں گی۔ صرف اور صرف یا فتاح کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا فتاح کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 21 بار پڑھنا ہے۔ پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نئے سال کی 9-10 کو سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے، اس کے بعد سورۃ فاتحہ 7 بار پڑھنی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار یا فتاح کو پڑھتے دوران ہی آپ پر نظری کرم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ رب نے آپ کی سن لی ہے، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، قرض داروں کو قرض سے نجات مل جائے گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ آخر میں 11 بار استغفر اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نیا سال شروع ہوتے ہی گناہوں کی بخشش بہت ضروری ہے۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے۔ اس لیے آپ نے وظیفے کے آخر میں 11 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنا ہے اور اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو منا لینا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو منوا لینا ہے۔ 11 بار استغفر اللہ کو پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ پاک جھولیاں بھر کر عطا فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔